السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ،
سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ قابل احترام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام، قیامت کے دن جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں، اور اللہ قرآن کریم میں قیامت کے دن کے بارے میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا اس وقت کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں، نہ بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار، نہ باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار، نہ بھائی بھائی کا ساتھ دینے کو تیار، نہ رشتہ دار کا ساتھ دینے کو تیار۔ دنیا کی مختصر سی زندگی دیکھ لیں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں لوگ نفرت بری زندگی گزارتے ہیں، آپس میں دشمنیوں میں زندگی گزارتے ہیں، تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے آقا تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، کل قیامت کے میدان میں جس وقت کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے، اور وہ موتیوں کے منبر پر تشریف فرما ہوں گے، موتیوں کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور لوگ ان کو دیکھ کر رشک کریں گے یعنی فخر کریں گے، اور سوچ میں پڑ جائیں گے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے نورانی ہیں جو موتیوں کے منبر پر تشریف رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی نے فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، وہ انبیاء کرام کی جماعت نہیں ہوگی، وہ شہداء کی جماعت نہیں ہوگی۔ ایک صحابی دیہات کے رہنے والے گھٹنے کے بل کھڑے ہو گئے اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا میرے محبوب بتلائیے تو صحیح کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے اتنا اونچا مقام اور مرتبہ دیا ہوگا کہ ان کے چہرے نورانی ہوں گے، وہ موتیوں کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے مختلف خاندانوں سے اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کے چہرے کو نورانی بنائے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ ہر وہ عمل جس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہو، ہر وہ کام، ہر وہ بات جس سے اللہ کی محبت دل میں آتی ہو، جس سے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آتی ہو، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ تو دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اگر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ تو اللہ پاک دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہدایت کے فیصلے کریں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں بگڑ گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔
فرمائے۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سچے عاشق رسول ہیں، صحابہ اکرام کے امام ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ پوری امت کی محبت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو رکھ دیا جائے تو صدیق اکبر کی محبت پوری امت کی محبت پر بھاری ہوگی۔ بڑے اونچے مقام اور مرتبے کے مالک ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا کچھ نسخہ، یعنی تورات کی کچھ باتیں، تورات وہ کتاب ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جیسے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن کریم سے مالا مال فرمایا، اور یہ آخری کتاب ہمارے نبی کی شریعت، آخری شریعت، ہمارے نبی آخری نبی۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بڑے اونچے مقام اور مرتبے کے مالک ہیں، بلکہ شان یہ ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میرے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، لیکن اگر اللہ کسی کو میرے بعد نبی بناتا تو وہ صلاحیت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے۔ اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ نصیب فرمایا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو معلوم کیے بغیر تورات کو پڑھنا شروع کر دیا، اور فرمایا کہ میرے محبوب یہ تورات ہے جس میں اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہے، پڑھنا شروع کر دیا۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، یعنی لال ہو گیا، چونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو حسین و جمیل بنایا تھا، تو جب غصہ آتا ہے حسین چہرے پر تو وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش رہتی تھی کہ ہر وقت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا کرے، اس لیے کہ وہ مبارک اور وہ پاکیزہ چہرہ تھا۔ صحابہ کرام کا بیان ہے، فرمایا صحابہ کرام فرماتے ہیں کئی دن سے گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، فقر و فاقہ میں زندگی گزرتی تھی، لیکن ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیتے تو بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی اور سارے غم بھی ختم ہو جاتے تھے۔ اب حضرت صدیق اکبر ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کے چہرے پر غصہ ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عمر تورات کو بعد میں پڑھو، پہلے میرے محبوب کے چہرے کی طرف دیکھو، پہلے میرے محبوب کے چہرے کا دیدار کرو۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو اٹھایا اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو ہمارے نبی کا چہرہ جلال والا تھا، غصے والا تھا۔ اب حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں اللہ کے غصے سے، اللہ کے نبی کی غصے سے پناہ مانگتا ہوں، اور وہ الفاظ حدیث شریف میں ذکر کیے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہرائے رضیت باللہ ربا، جس کا ترجمہ یہ ہے میں اس بات پر راضی ہوں کہ بولو ہمارا پیدا کرنے والا کون؟ ارے بولو نا کون؟ اللہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور میں اس بات پر راضی ہوں کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، اور میں اس بات پر راضی ہوں کہ ہمارے نبی آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات کو دہراتے گئے یہاں تک کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم ہو گیا۔ پھر ہمارے نبی نے حضرت فاروق اعظم سے فرمایا عمر تمہیں معلوم ہونا چاہیے اب میری شریعت نازل ہو چکی ہے، قرآن کریم نازل ہو چکا ہے، قرآن کریم کے نازل ہو جانے کے بعد نہ ہمیں کسی آسمانی کتاب کی ضرورت ہے، نہ ہمیں تورات کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی اور آسمانی کتاب کی ضرورت ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا عمر سن لو
تم مجھے تورات پڑھ کر سنا رہے تھے، لیکن اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں دوبارہ تشریف لائے تو میری موجودگی میں انہیں تورات پر عمل نہیں بلکہ میرے قرآن کریم پر عمل کرنا پڑے گا، انہیں تورات پر عمل نہیں بلکہ میرے قرآن کریم کو اپنانا پڑے گا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا عمر سن لو، جو دنیا کی مختصر سی زندگی میں قرآن کریم کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ پاک اسے دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ لیکن میرے پیاروں، مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، چونکہ آج ہمارا مبارک اجتماع ہے۔ اللہ ہر ایک کو دل سے دعا کر لو، جیسے یہاں جمع فرمائے اللہ ہر ایک کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے، ہمارے چہرے کو بھی نورانی بنائے اور ہمیں بھی وہ اکرام و اعزاز نصیب فرمائے جو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا موتیوں کے منبر پر ہوں گے۔ مجھے صرف ایک حدیث پاک ذکر کرنی ہے اور ایک حدیث شریف کو ذکر کرنے کے بعد ہم سب کو یہ طے کرنا ہے، کہہ دو انشاءاللہ ایک بنیں گے انشاءاللہ اور نیک بنیں گے انشاءاللہ، اور مرتے دم تک حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچانے کی کوشش اور فکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں موجود ہے، اللہ ہر ایک کو دل سے دعا کر لو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، مدینۃ المنورہ ہے، رات کا وقت ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر آنگن میں کچھ محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی کچھ کہتے، اماں عائشہ مسکراتی، اماں عائشہ کچھ کہتی، ہمارے نبی مسکراتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے باتیں ہو رہی تھی، اچانک میں نے دیکھا کہ میرے محبوب خاموش ہو گئے، میرے محبوب کی آوازیں بند ہو گئی، اور جب میں نے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے محبوب کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو رہے تھے۔ اماں عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی آخر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ابھی تک تو آپ مجھ سے محبت کی باتیں کرتے تھے، ابھی تک تو آپ مجھ سے اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے، ابھی تک تو آپ مسکرا رہے تھے، آخر کیا میری ذات سے کوئی آپ کو تکلیف پہنچی؟ ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ تجھے نہیں معلوم، ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے۔ کون کہہ رہے؟ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ تجھے نہیں معلوم، ابھی جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے مجھے عجیب بات بتلائی، وحی لانے والے فرشتے، جبریل نے مجھے عجیب پیغام سنایا، وہ پیغام میں تجھے سنانے جا رہا ہوں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی ذرا مجھے بھی وہ پیغام سنا دیجئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ سن لو، میں نے پہلے بتلایا قیامت کا دن قائم ہوگا، بولو جس دن قیامت قائم ہوگی، جس دن دنیا ختم ہو جائے گی، اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اپنی امت کو، اپنے بندوں کو، اور ہمارے نبی نے حدیثوں میں اپنی امت کو متوجہ کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ فرماتے لوگو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر جاؤ، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے ڈر جاؤ، اتقوا ربکم، تمہارے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا دن بڑا خطرناک دن ہوگا۔ لیکن ہمارے نبی نے اماں عائشہ سے کیا فرمایا؟ عائشہ قیامت میں 3 منزل ایسی ہوگی، بولو کتنی منزلیں؟ ارے بولو نا کتنی منزلیں؟ تین مقام ایسے ہوں گے، 3 منزل ایسی ہوگی، 3 منازل لا یذکر احد احدا، ان 3 منزلوں میں کوئی کسی کو یاد بولو نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ 3 مقام ایسے ہوں گے، 3 منزل ایسی ہوگی، ان منزلوں میں نہ بیٹا باپ کو یاد کرے گا، نہ باپ بیٹے کو یاد کرے گا، نہ ماں بیٹی کو یاد کرے گی، نہ بیٹی ماں کو یاد کرے گی، ارے نہ شوہر بیوی کو یاد کرے گا، نہ بیوی شوہر کو یاد کرے گی، کوئی کسی کو یاد کرنے کو تیار نہیں۔ اس میں سب سے پہلی منزل عند المیزان، ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آندھرا پردیش والوں ترازو سمجھتے ہو نا؟
ارے کوئی چیز تولی جاتی ہے، ترازو، ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ارے دنیا والوں کے ہاتھ میں ہو تو دنیا والے دھوکہ دیتے ہیں، ارے تول میں دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین دھوکہ دینے والے ہیں نہیں، انصاف کرنے والے۔ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں قرآن کریم کا 70واں پارہ، 70ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا سب سے پہلی منزل بولو ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں میرے بندو مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے ترازو میرے ہاتھ میں ہوگا، کسی پر کوئی ذاتی کا معاملہ نہیں، کسی پر کوئی ظلم کا معاملہ نہیں۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے رائے کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اللہ فرماتے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ 30ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں جس کے نیک اعمال کا پلڑا جھک گیا بولو کہاں جائے گا؟ ارے بولو نا، ارے اردو سمجھتے ہو نا آندھرا پردیش والوں، جس کا نیک اعمال کا پلڑا جھک گیا کہاں جائے گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی برائیوں کا پلڑا جھک گیا، نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ لیکن مجھے آج عجیب بات سنانی ہے مرکز کے اندر، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی منزل یاد رکھو گے، بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ پہلی منزل ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، بولو جس کا نیک اعمال کا پلڑا جھکا ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ جنت۔ برائیوں کا پلڑا جھکا ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ جہنم۔ لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے فرمایا عائشہ یہ تو پہلی منزل ہوگی، لیکن دوسری منزل اس سے بھی زیادہ خطرناک، وہ کون سی منزل؟ عند تطائر الصحف، نامہ اعمال اڑایا جائے گا۔ جیسے دنیا میں اسٹوڈنٹ ایگزام دیتے ہیں تو ریزلٹ کا انتظار ہوتا ہے کہ ہم کون سے نمبر پر کامیاب ہوئے، کون سے نمبر پر پاس ہوئے۔ یہ دنیا کی زندگی بھی امتحان کی جگہ ہے۔ کل قیامت میں ریزلٹ آؤٹ ہوگا، نامہ اعمال اڑایا جائے گا۔ اور قرآن کریم کا 29واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ جن خوش قسمت بندوں کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، بولو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہت سے خوش قسمت بندے ایسے ہوں گے جن کا نامہ اعمال انہیں سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ اب جب سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی اللہ نے تمہیں کامیاب کر دیا، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ ٹھکانہ جنت بن گیا۔ جب دنیا کے ایگزام میں اسٹوڈنٹ کامیاب ہوتے ہیں تو اپنا ریزلٹ دوسروں کو بتاتے ہیں، دیکھ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، دیکھ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے فیل ہونے سے بچا لیا۔ تو قیامت کے میدان میں وہ لوگوں کو بتاتا پھرے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ او لوگوں دیکھو اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، اللہ نے مجھے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے جنت کی نعمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں، اس لیے کہ تو نے دنیا کی زندگی میں اپنے نفس پر کنٹرول کیا۔ آج جنت کی نعمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں اور جنت میں جانے کا کوئی مشکل راستہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا 2 قدم کا راستہ ہے، ایک قدم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ تو کامیاب لوگ، بولو یہ تو کامیاب لوگ۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ فرماتے 29ویں پارے میں ہی فرماتے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي
لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا۔ کچھ بدبخت لوگ ایسے ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کو الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ کہاں ملے گا بولو؟ ارے سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ سمجھتے ہو نا، الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ اب وہ الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو فیقولو یا لیتنی لم اوت کتابیا، وہ پچھتائیں گے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ ملتا تو اچھا ہوتا، ولم ادری ما حسابیا، میرا حساب نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، مجھے ایک مرتبہ پھر موت آ جاتی تو اچھا ہوتا، لیکن وہاں موت آئے گی نہیں آئے گی۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی۔ ما اغنا عنی مالیا، دنیا میں تو لوگ مال کی وجہ سے مجھے جھک جھک کر سلام کرتے تھے، لیکن آج مالداری کام نہ آئی۔ ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں تو میری بڑی بادشاہ تھی، میرے ہاتھ نیچے کئی ملازم کام کرتے تھے، لیکن آج بادشاہت کام نہ آئی۔ لیکن میرے پیارو، یہ باتیں تو ہم نے بہت سی مرتبہ سنی، بولو سنی کہ نہیں سنی، کہ ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ میں نے کوئی نئی بات نہیں کی، لیکن آج ایک عجیب بات مجھے سنانی ہے۔ پہلی منزل بولو، ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ نیک اعمال کا پلڑا جھکا کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ برائیوں کا پلڑا جھکا کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ ارے دوسری منزل نامہ اعمال اڑایا جائے گا۔ سیدھے ہاتھ میں ملا بولو ٹھکانہ کون سا؟ جنت۔ الٹے ہاتھ میں ملا بولو ٹھکانہ کون سا؟ جہنم۔ لیکن یہ بات تو ہم نے کئی مرتبہ سنی ہے اور کئی مرتبہ تعلیم کے حلقوں میں پڑھی بھی ہے، لیکن آج آندھرا پردیش والوں مجھے ایک عجیب بات سنانی ہے۔ قرآن کریم کا 30واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ اما پارہ۔ 30ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ الظَّهْرِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا۔ اللہ فرماتے میرے بندو سن لو، کچھ بدبخت بندے ایسے ہوں گے جو اتنے گرے ہوئے ہوں گے، اتنے کمینے ہوں گے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن کریم کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ کچھ بدبخت بندے ایسے ہوں گے جن کو سیدھے ہاتھ میں بولو نامہ اعمال نہیں ملے گا، الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال نہیں ملے گا، تو کہاں ملے گا؟ قرآن کریم میں فرمایا ان کو ان کی پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال ملے گا۔ اب یہ بات تو ہم نے سنی، سیدھے ہاتھ میں ملے گا، بولو سمجھ میں آ گیا کہ سیدھے ہاتھ میں مل گیا، الٹے ہاتھ میں ملے گا، سمجھ میں آ گیا کہ الٹے ہاتھ میں ملے گا، لیکن پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال کیسے ملے گا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور میرے پیاروں، جب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تفسیر خود نہ سمجھائے تب تک ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، بولو کون سے صحابی؟ اور پورا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی سے سوال کر لیا، اللہ کے نبی سیدھے ہاتھ میں ملے گا یہ تو سمجھ میں آ گیا، الٹے ہاتھ میں ملے گا یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال کیسے ملے گا؟ صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، ہمارے نبی صحابہ کرام کو یہ تفسیر سنا رہے ہیں۔ صحابی نے جب پوچھا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، چونکہ آپ کو امت سے محبت تھی اور دنیا میں آپ آئے ہی تھے اسی لیے کہ امت کو سیدھا راستہ بتلائیں، جنت والا راستہ بتلائیں، جہنم والے راستے سے بچا لے۔ یہ ہمارے نبی کا پوری زندگی یہی مشن رہا اور آپ نے پوری زندگی اسی مشن کو لے کر زندگی گزاری۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، جن لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہوگا کہ ان کو پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال دینا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو قیامت کے میدان میں بلائیں گے، ایک فرشتے کو بلائیں گے، اس کے ہاتھ میں لوہا سمجھتے ہو نا آندھرا پردیش والوں، اس کے ہاتھ میں لوہا ہوگا، اور وہ لوہا معمولی لوہا نہیں بلکہ 3000 سال تک جہنم میں تپایا گیا ہوگا۔
3000 سال تک جہنم میں گرمایا گیا ہوگا. اور جہنم کی آگ کو معمولی آگ نہ سمجھو. حدیث شریف میں موجود ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کا سوئی کے ناکے کے برابر کا حصہ اگر اس دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا جل کر ختم ہو جائے. لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ ہوگا جس کے ہاتھ میں لوہا ہوگا, وہ لوہا جہنم میں 3000 سال تک گرمایا گیا ہوگا, جلایا گیا ہوگا. اور جس بندے کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دینا ہے اس کے سینے میں مارا جائے گا, پھر آر پار نکالا جائے گا, پھر مارا جائے گا, پھر آر پار نکالا جائے گا. دوسرا فرشتہ آئے گا, اس کے الٹے ہاتھ کو پکڑے گا, انگلیوں کو موڑے گا, ہڈیوں کو توڑے گا اور پیٹھ کے پیچھے یوں سینے میں ہاتھ ڈال کر پیٹھ کے پیچھے سے کھینچ لیا جائے گا. حدیث شریف میں موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے, فرمایا اللہ کے نبی ایسا سخت عذاب, ارے سیدھے ہاتھ میں ملا یہ تو کامیابی ہے, الٹے ہاتھ میں ملا یہ تو تھوڑا عذاب میں تخفیف ہو چکی, لیکن پیٹھ کے پیچھے اور ایسے بھیانک انداز کے اندر کہ 3000 سال تک کا گرمایا ہوا لوہا, بولو برداشت ہوگا؟ سینے کی مار برداشت ہوتی ہے؟ ارے سینے میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم دکھی ہو جاتے ہیں. جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک آیا وہ جانتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے. لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا, جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسے بھیانک اور ایسے خطرناک انداز میں پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال دیا جائے گا, اللہ کے نبی ایسا عذاب کون برداشت کرے گا؟ بولو ہے ہمت؟ نہیں ہے. ہم اللہ کی پکڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ہمارے نبی نے جو جو باتیں کہی, قرآن کریم میں کیا فرمایا, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے, میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے, میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی ہے, کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا ہے. ہمارے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا, فرمایا عبداللہ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ یہ عذاب کیسے برداشت ہوگا, لیکن یہ تو پوچھو کہ یہ عذاب کن لوگوں کو دیا جائے گا. اصل تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ عذاب کن لوگوں کو دیا جائے گا. ارے ایسا خطرناک, ایسی خطرناک ذلت کن لوگوں کی ہوگی؟ اس وقت ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا چہرہ مبارک آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا, اس لیے کہ آپ کی ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ میری امت گناہوں سے بچ جائے. بولو رہتی تھی کہ نہیں رہتی تھی؟ ہمیشہ آپ کی یہ فکر تھی کہ میری امت نافرمانیوں سے بچ جائے, اور اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ میں مسجد نبی کی حاضری نصیب فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے ہیں اور آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے اونچے مقام اور مرتبے کے مالک ہیں. جب تک ماں زندہ تھی ماں کی خدمت کرتے رہے, لیکن جب ماں دنیا سے چلی گئی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور حدیثوں کو محفوظ کر کے امت تک پہنچاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قریب آئے اور ہمارے نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی کیا آپ کو بھوک نے پریشان کیا؟ ارے کیا آپ کو کوئی اور دکھ پہنچا ہے؟ چونکہ ہمارے نبی کی ساری زندگی بھوکوں میں گزری ہے, ساری زندگی تکلیفیں اٹھانے میں گزری ہیں, ساری زندگی بھوک برداشت کرنے میں گزری ہیں, ساری زندگی امت کے خاطر تکلیفوں میں گزاری. اور صحیح حدیث میں ہمارے نبی نے یہ بات بیان فرمائی, میرے امتیوں سن لو, اس دین کے خاطر, اس ایمان کی محنت کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا, جتنا مجھے تنگ کیا گیا, جتنا مجھے پریشان کیا گیا, اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا. پھر بھی حدیث شریف میں موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا, میرے محبوب آخر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا, ابو ہریرہ ابھی جبریل امین نے مجھے بڑی عجیب بات سنائی. جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا, میرے محبوب آپ کی امت کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پیدائشی مسلمان ہوں گے, ماں کے گود میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا,
بولو اللہ نے ہمیں بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی امت کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پیدائشی مسلمان ہوں گے، اللہ نے ان کو پیدائشی ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہوگا، لیکن گناہوں کی نحوست یہ ہوگی کہ مرنے سے پہلے اللہ پاک ان سے کلمے کو چھین لے گا۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، ہمارے نبی نے 3 منزلیں بیان فرمائی۔ پہلی منزل بولو ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ جلدی جلدی بولو تو بات ختم ہو جاوے۔ دوسری منزل بولو نامہ اعمال اڑایا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں ملا جنتی، الٹے ہاتھ میں ملا بولو جہنمی۔ اور کچھ بدبخت ایسے ہوں گے جن کو پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال بھیانک انداز میں دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسے بھیانک انداز میں کون برداشت کرے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ یہ تو پوچھ کہ یہ عذاب کن لوگوں کو دیا جائے گا، اصل تو اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا سن لو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے نبی بتلا دیجئے کہ یہ عذاب کن لوگوں کو دیا جائے گا۔ اور صحابہ کرام کے دل بڑے نرم تھے، آج ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے۔ قرآن کریم کی کئی آیتوں کو سنتے ہیں، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرمان کو سنتے ہیں، لیکن دلوں پر وہ اثر نہیں۔ لیکن صحابہ کرام کے دل بڑے نرم تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری رات سوتے نہیں، کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں، کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں، کبھی اس پہلو پر سو رہے ہیں، کبھی اس پہلو پر سو رہے ہیں۔ پوری رات بیٹی دیکھتی رہی، بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو اپنے ابا کو دیکھا ہوگا۔ صبح میں پوچھا کہ ابا آپ کو پوری رات نیند نہیں آئی، آخر کون سے ٹینشن نے آپ کی نیند کو ختم کر لیا؟ صحابی نے کیا فرمایا، کل حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو سن کر آیا ہوں، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جہنم کے عذاب کی خبر سن کر آیا ہوں، میری نیند ختم ہو گئی ہے، تب سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ آج ہمیں بھی نیند نہیں آتی، لیکن کیوں نہیں آتی؟ اتنا مال لگایا ہے، کب نفع حاصل ہوگا، کب پورا مال ختم ہوگا، کب پورا مال ہم کما لیں گے، یہ سارے دنیاوی ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ لیکن میں بات یہ کہہ رہا تھا، ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ سن لو، میری امت کے 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ بولو کتنی قسم کے لوگ؟ بولو ساتھ میں بولو کتنی قسم کے لوگ؟ 2 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو یہ عذاب دیا جائے گا، جن کا نامہ اعمال ان کو ان کی پیٹھ کے پیچھے دیے جائے گا، ان کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ سب سے پہلی قسم کے وہ لوگ جو کسی کے دین کے کام میں روڑے ڈالتے تھے، جو کسی کے دین کے کام میں روڑے ڈالتے تھے، خود تو دین کا کام کرتے نہیں تھے، خود تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے نہیں تھے۔ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، یہ حدیث شریف میں تفسیر کا مطالعہ کریں۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو کسی کے دین کے کام میں روڑے ڈالتے تھے، خود تو دین کا کام کرتے نہیں تھے، خود تو امر بالمعروف کرتے نہیں تھے، خود تو نہی عن المنکر کرتے نہیں تھے، لیکن جو کرتے تھے ان کے راستے میں روڑے ڈالے۔ اللہ فرماتے میرے بندے تو دنیا کی زندگی میں دین کے کام کرنے والوں کے راستے میں جتنے روڑے ڈالنا چاہے ڈال دے، لیکن کل قیامت میں تجھے نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ملنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور میرے پیارو، اللہ کسی کا محتاج بولو نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ فرماتے ایمان والو تم میرے دین کے مددگار بنو گے، یعنی میرے دین کی محنت کرتے رہو گے، تمہاری مجھے کوئی ضرورت، بولو اللہ تو مالک ہے، اللہ تو خالق ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن فرمایا کہ تم میرے دین کے مددگار بنو گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تو انعام کیا ملے گا؟ میں خود تمہاری مدد کروں گا۔ ہم اپنی طاقت کے مطابق دین کی محنت کریں گے، بولو ہم تھک سکتے، چونکہ ہم انسان ہیں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم تھک سکتے ہیں، ہم انسان ہیں، اللہ نے انسان کو کمزور بنایا، ہم تھک سکتے ہیں،
لیکن اللہ تھک سکتا ہے؟ ہماری طاقت کی انتہا ہے، اللہ کی طاقت کی کوئی انتہا ہے؟ تو اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میرے دین کے معاون بنو گے، میرے دین کے مددگار بنو گے، میرے دین کو پھیلانے میں اپنی جان اور مال کی قربانی دو گے، انعام کیا ہوگا؟ ینصرکم، میں رب العالمین تمہاری مدد کروں گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم دشمنوں کے مقابلے میں جما دوں گا۔ بولو آج ہم پریشان ہیں یا نہیں؟ ارے بولو پریشان ہے؟ 2020 گزر چکا، 2021 گزرنے کو ہے، معلوم نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، اور کرنے دھرنے والا کون؟ بولو نا زور سے۔ آج تک جو کچھ ہوا کس نے کیا؟ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی کون کرنے والا ہے؟ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ہر ایک کو اس کے اعمال پریشان کرتے ہیں، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو کن فیکن کا مالک ہے، بگڑے ہوئے حالات کو ایک سیکنڈ میں درست کر سکتا ہے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے، جس کے نتیجے میں حالات پیدا ہوئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حالات غیروں کی وجہ سے نہیں بلکہ حالات ہماری وجہ سے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ان کی جنت تو ہمارے برے اعمال کی وجہ سے بگڑی ہوئی ہے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا؟ ہم دین کی مدد کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ دین کے کام میں روڑے نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے۔ آپ کی ساری زندگی فکر میں اور دعوت میں گزرتی تھی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اماں عائشہ فرماتی، میں نے میرے محبوب کے چہرے کو دیکھا، کوئی خاص اثر تھا۔ اللہ نے عورتوں کو وہ صلاحیت دے رکھی ہے، وفادار عورتیں اپنے شوہر کے چہرے کو پڑھ لیتی ہیں۔ میں نے میرے محبوب کے چہرے کو دیکھا، کوئی خاص اثر تھا۔ میرے محبوب نے کسی سے باتیں نہیں کی بلکہ وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد فوراً مسجد میں تشریف لے گئے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو حق کی بات سنانی ہو، سچا پیغام سنانا ہو، اور بات کو مؤثر بنانا ہو، بات کو اثر والا بنانا ہو، تو پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور ہمارے نبی نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ یقول لکم، اللہ رب العالمین تمہارے فائدے کے لیے فرما رہے ہیں۔ ہمارا کوئی، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ کس کا؟ بولو نا، کس کا فائدہ؟ ہمارا فائدہ۔ اللہ رب العالمین تمہارے فائدے کے لیے فرما رہے، کیا فرما رہے؟ مروا بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرتے رہو۔ آدمی کب اچھی باتوں کا حکم کرے گا؟ جب خود کی زندگی میں اچھی باتیں ہوگی۔ کب نیک اعمال کی طرف لوگوں کو بلائے گا؟ جب خود کی زندگی میں اعمال صالح ہوں گے۔ لیکن دعوت کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک نیک اعمال کی توفیق دے گا۔ قرآن کریم میں فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اگر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ پاک اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ تو فرمایا، مروا بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرتے رہو، وانہوا عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے رہو۔ قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، اس وقت کے آنے سے پہلے
جب تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائے، وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيكُمْ، اور تم مجھ سے سوال کرو اور تمہارا سوال پورا نہ کیا جائے، وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلَا أَنْصُرُكُمْ، اور تم مجھ سے مدد مانگو اور تمہاری مدد نہ کی جائے۔ تو سب سے پہلی قسم کے وہ لوگ جو کسی کے دین کے کام میں روڑا ڈالتے تھے، خود تو دین کا کام کرتے نہیں تھے، لیکن جو کرتا ہے اس کے راستے میں روڑے ڈالے۔ اللہ فرماتے دنیا کی زندگی میں تو روڑے ڈال دے، لیکن قیامت میں پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال لینے کے لیے تیار ہو جانا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن کہہ دو الحمدللہ، کہو الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ۔ پہلی قسم میں ہم نہیں ہے، کہو بے شک۔ بولو ہم نے کسی کو نماز پڑھنے سے روکا، بولو نے کسی کو روکا، ہم نے کسی کو مسجد میں آنے سے روکا، ہم نے کسی کو دین کا کام کرنے سے روکا، ہم نے کسی کو تسبیحات پڑھنے سے روکا، ہم نے کسی کو اللہ کے راستے میں جانے سے روکا، نہیں روکا۔ ہم پہلی قسم میں بولو نہیں ہے، اور جو ہے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اس لیے کہ ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی نہیں ہے۔ تو پہلی قسم میں تو الحمدللہ ہم نہیں ہے، نہ ہم نے کسی کو نماز سے روکا ہے، نہ ہم نے کسی کو زکوٰۃ سے روکا ہے، نہ ہم نے کسی کو قرآن کریم کی تلاوت سے روکا ہے، بلکہ مسجد میں ایک قرآن کی ضرورت تھی، پھر 10 قرآن، پھر 20 قرآن، ہم نے راہیں کھول دی۔ الحمدللہ پہلی قسم میں بولو ہم نہیں ہے۔ اب دوسری قسم، ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ سن لے، دوسری قسم کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کیا ہوگا، جنہوں نے اپنی زندگی میں روزے بھی رکھے ہوں گے، جنہوں نے نوافل کا بھی اہتمام کیا ہوگا، حج پر حج، عمرہ پر عمرہ، ارے زکوٰۃ کا بھی ادا کرنے کا اہتمام کیا، ارے صدقے پر صدقہ کرتا رہا۔ اب آپ کے دل میں تعجب ہوگا، ارے نماز پڑھنے والے کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے، رمضان کے روزے رکھنے والے کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے، ارے حج کرنے والے کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے، ارے عمرہ کرنے والے کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں، نماز پڑھنے والے کو بھی اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ کون سا نماز پڑھنے والا؟ ضرب ھذا وشتم ھذا، جس نے دنیا میں کسی کو بغیر وجہ کے مارا ہوگا، جس نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا، جس نے دنیا میں کسی پر زیادتی کی ہوگی، جس نے دنیا میں کسی پر الزام لگایا ہوگا، جس نے دنیا میں کسی پر تہمت لگائی ہوگی، جو دنیا میں کسی کی غیبت کرتا ہوگا، جس نے کسی کا مال ہڑپ کیا، جس نے پراپرٹی پر قبضہ کیا، جس نے کسی کی زمین دبائی، جس نے کسی کی دکان پر قبضہ کیا، جس نے کسی کے مکان پر قبضہ کیا اور دنیا کی زندگی میں بغیر توبہ کے چلا گیا، اس کو بھی اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ملنے والا ہے۔ لیکن میرے پیارو، کسی کو مت سوچو، ہم نے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، ہمارے ماں باپ ہمارے اخلاق کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ میں اپنے بچے سے صحیح بات نہیں کر سکتا، میرا بچہ پتہ نہیں کون سے وقت میں مجھ سے بدتمیزی کرنے لگے۔ کسی کو مت سوچو، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا، ارے گھر میں رہنے والی کمزور عورت، باہر تو تو ڈرتا رہا، لیکن گھر میں رہنے والی کمزور عورت کو تو ڈراتا رہا، جو تیرے پاس کسی کی امانت تھی، جو تیرے پاس کسی کی امانت تھی، اور تو نے کبھی یہ خیال نہ کیا کہ کل قیامت میں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ میرے پیارو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں نمازیں پڑھ لینا بہت آسان ہے، بولو وہ شک بہت آسان ہے، رمضان کے روزے رکھ لینا بہت آسان ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں کسی کو گالی دی، دنیا کی زندگی میں کسی کو مارا، کسی پر الزام لگایا، کسی پر تہمتیں لگائی اور بغیر توبہ کے مر گئے، نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ملنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام تم جانتے ہو دنیا کی زندگی میں مفلس اور غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی، مفلس اور غریب تو وہ ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ مفلس اور وہ غریب نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، بلکہ مفلس اور غریب تو وہ ہے جو دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کر کے آیا ہوگا، ارے نمازوں کا بھی بہت اہتمام کیا ہوگا، رمضان کے روزوں کا بھی بہت اہتمام کیا ہوگا، ارے حج پر حج کرتا ہوگا، عمرہ پر عمرہ کرتا ہوگا، بہت ساری نوافل بھی پڑھتا ہوگا،
لیکن دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، دنیا میں کسی کا مال ہڑپ کیا تھا، کسی کی دکان پر قبضہ کیا تھا، کسی کی مکان پر قبضہ کیا تھا، کسی کی زمین کو دبایا تھا۔ کل قیامت میں ہوگا یہ کہ جتنے نیک اعمال کیے ہیں، جن کا حق اس نے دنیا میں لے لیا تھا، جن کا حق مارا تھا، وہ سارے کے سارے نیک اعمال اس کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ اب میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ اللہ تو انصاف کرنے والے، بولو اللہ نا انصافی کرنے والے نہیں ہے، اللہ تو ظلم سے پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا اور میں نے اپنے بندوں پر بھی ظلم کو حرام کر دیا۔ اور میرے پیارو، علماء نے لکھا ہے کہ سارے گناہوں کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا میں مل جائے۔ ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی، ضروری نہیں کہ دنیا میں سزا ملے، ہو سکتا ہے دنیا میں سزا ملے، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد سزا ملے۔ ایک آدمی نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، ہو سکتا ہے دنیا میں سزا ملے، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد سزا ملے۔ ایک آدمی نے حج نہیں کیا، حج فرض تھا، طاقت رکھتا تھا پہنچنے کی اس نے کوشش نہ کی اور نہ حج کیا۔ دنیا کے اندر ضروری نہیں کہ اس کو سزا مل جائے، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں مل جاتی ہے۔ ایک وہ گناہ جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو ناراض کیا۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے میرے پیاروں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ دنیا سے جانا مقدر فرمائے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، میں اپنی مرضی سے یہ بات نہیں کہتا، حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ دنیا سے جانا مقدر فرمائے۔ اس میں سے ایک وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا، ماں باپ کو دکھ دیا، ماں باپ کو ناراض کیا، اس کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ نمبر دو، جس نے گھر میں رہنے والی کمزور عورت کو ستایا، کمزور عورت کو رلایا، کمزور عورت پر ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا، اس کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ نمبر تین، جس نے دین کے کام میں روڑے ڈالے، اس کا بڑھاپا بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور نمبر چار، جس نے علماء کے ساتھ برا سلوک کیا، علماء کی مخالفت کی، اس کا بڑھاپا بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ دنیا سے جانا مقدر فرمائے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ نمبر ایک، جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، اور نمبر دو، جس نے کسی پر ظلم کیا۔ اس لیے کہ ظلم کرنے والے کو اللہ پاک چھوڑتے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دو آدمیوں کو تلاش کیا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں دو آدمی کبھی نہیں پائے۔ نمبر ایک، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو اور وہ فقیر بن گیا ہو، ویسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا دن بدن امیر ہی بنتا چلا گیا۔ اور نمبر دو، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، جس نے کسی پر زیادتی کی ہو، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ویسا بھی کبھی نہیں ہوا، بلکہ ظلم زیادتی کرنے والے کو اللہ پاک ضرور پکڑتے ہیں۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کرنے والے، دین کے کام میں روڑے ڈالنے والے، ماں باپ کو ستانے والے، بیوی پر ظلم کرنے والے، رشتہ داروں پر ظلم زیادتی کا معاملہ کرنے والے، کسی کا مال ہڑپ کرنے والے، کسی کی دکان پر قبضہ کرنے والے، کسی کی زمین پر قبضہ کرنے والے، اگرچہ دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو خود ظاہر کرتے ہو، لیکن اللہ پاک ان کی زندگیوں کا سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں۔ تو دوسری قسم کے وہ لوگ جو کسی کو ستانے والے، کسی کو دھوکہ دینے والے، کسی کی برائیاں کرنے والے۔ اور میں نے شروع میں آپ کو بتلایا، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے نیک اعمال کا پلڑا جھک جائے گا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کا جھکا لے، کرو اللہ کے لیے، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ ہم سب کا پلڑا
جھکا لے۔ اب وہ جس کے نیک اعمال کا پلڑا جھکے گا وہ قیامت میں دیکھے گا کہ میرے نیک اعمال میں تو ایسی عبادتیں موجود ہیں جو دنیا کی زندگی میں نے بولو کی نہیں تھی۔ میرے نامہ اعمال میں حج موجود ہے، میرے نامہ اعمال میں حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو امامہ، پورا نام ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے نیک اعمال کا پلڑا جھکے گا اور وہ نیک اعمال کے پلڑے میں ایسی عبادتیں دیکھیں گے جن عبادتوں کو انہوں نے دنیا میں کیا نہیں تھا۔ اب وہ اللہ سے سوال کریں گے الہ العالمین تو نے ہم پر فضل کا معاملہ کیوں فرمایا، تو نے ہم پر کرم کا معاملہ کیوں فرمایا، تو نے ہم پر احسان کا معاملہ کیوں فرمایا؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندو دنیا میں لوگ تمہاری برائیاں کرتے تھے، تمہاری پیٹھ پیچھے باتیں کرتے تھے اور نیک اعمال بھی کرتے تھے، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ تھا ان کے نیک اعمال تمہارے حوالے اور تمہارے گناہ ان کے حوالے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ایک مرتبہ ہمارے نبی بیت اللہ کی دیوار کا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں، اور جب ہمارے نبی روتے ہوں گے تو بولو اللہ رب العالمین متوجہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ چونکہ جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سدئی، آپ نے یہ نام شاید پہلی مرتبہ سنا ہو، یہ صحابی کا نام ہے حضرت سدئی اور پورا نام ہے حضرت سدئی بن عجلان الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور فرمایا میرے محبوب کون سے غم نے آپ کو رلایا، کون سی پریشانی نے آپ کو، کون سی پریشانی نے آپ کو رلایا، کون سا ٹینشن آپ کے اوپر سوار ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا حضرت سدئی سے سدئی سن لے، ابھی جبریل امین نے مجھے بتلایا کہ میری امت کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، لیکن وہ نفرتیں آپس میں کرتے ہوں گے، خاندان خاندان میں، جماعت جماعت میں تقسیم ہو چکے ہوں گے، جس کے نتیجے میں اللہ موت کے وقت ان سے کلمے کی دولت کو چھین لے گا۔ تو میرے کسی امتی کا اللہ نے کلمہ چھین لیا تو مجھے کیسے برداشت ہوگا؟ تو میرے پیاروں دو منزلیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، یاد ہے نا آپ کو؟ سب سے پہلی منزل بولو ترازو اللہ کے ہاتھ میں، اگر نیک اعمال کا پلڑا جھکا بولو کہاں ٹھکانا؟ جنت۔ برائیوں کا پلڑا جھکا کہاں ٹھکانا؟ جہنم۔ نامہ اعمال اڑایا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں ملا بولو ٹھکانہ کون سا؟ جنت۔ الٹے ہاتھ میں ملا بولو ٹھکانہ کون سا؟ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ ادنا درجے کا جہنمی۔ اور وقت ختم ہونے کو ہے، میں تیسری منزل مختصر ذکر کر دوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا یہ باتیں کون سن رہی ہے؟ آپ بھول گئے؟ اماں عائشہ جو شان والی عورت ہیں، جو مقام والی عورت ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا تیسری منزل عند جسر السراج، پل صراط قائم ہوگا۔ تمہارے حیدرآباد کے پل تو بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن قیامت میں اللہ پاک پل صراط کو قائم فرمائیں گے اور جنت میں جانے کا راستہ پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اور قرآن کریم کے 16ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ فرماتے پل صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، ہر ایک گزرے گا۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اور اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، ہر ایک آدمی اس پر سے گزرے گا۔ اب میرے پیاروں نیچے جہنم ہوگی۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اماں عائشہ کو یہ باتیں بتلائی، اماں عائشہ بھی رو رہی ہیں۔ اماں عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی ارے ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، نامہ اعمال اڑایا جائے گا، پل صراط قائم ہوگا، یہ تین خطرناک منزلوں میں اماں عائشہ پوچھتی ہے این اکونو یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی میں کہوں گی میرا کیا ہوگا؟ میرے پیاروں اماں عائشہ تو بخشی بخشائی عورت ہیں، شان والی عورت ہیں، مقام والی عورت ہیں، جو دلہن بنی ہیں تو محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن بنی ہیں. ہم اپنے بچوں کی، ہم اپنی بچیوں کی شادیاں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن اماں عائشہ وہ شان والی، وہ مقام والی عورت ہیں جس کے نکاح کا فیصلہ بخاری شریف کی حدیث میں موجود اللہ پاک نے آسمانوں پر کیا ہے. پھر بھی کیا پوچھ رہی ہے؟ این اکون یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرا کیا ہوگا؟ اور ہم گنہگار امتی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ہم نے تو زندگی گناہوں میں گزار دی، زندگی نافرمانیوں میں گزار دی، زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزاری. میرے پیاروں، یہ 2020 گزر گیا، 2021 گزرنے کو ہے. دنیا سے بہت سے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا. کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا. مسلمان ہر جگہ پر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتا ہے. اس کے باوجود مسلمان کا حال یہ ہے، فجر کی نماز میں ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن ہم ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ہمارا کیا ہوگا؟ اماں عائشہ نے جب یہ بات پوچھی کہ اللہ کے نبی میرا کیا ہوگا، ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ فکر نہ کرنا، عائشہ فکر نہ کرنا، میں پل صراط کے کنارے پر رہوں گا. کون کہتا ہے؟ ہمارے آقا فرماتے عائشہ فکر نہ کرنا، میں پل صراط کے کنارے پر رہوں گا. اور جب میرا کوئی امتی پل صراط پر سے گزرنے والا ہوگا اور جب وہ جہنم میں گرنے والا ہوگا، میں محمد عربی اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اٹھاؤں گا اور اپنی آغوش مبارک میں، اپنی گود مبارک میں لے لوں گا اور اسے جنت تک پہنچا دوں گا. تو بولو امتی ہے تو کہاں جائے گا؟ بولو نے، ارے جنت میں جانا کہ نہیں جانا؟ امتی ہے تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. ہمارے نبی فرماتے میرا امتی، میں اس کو جہنم میں گرنے نہیں دوں گا، میں اس کو جہنم میں گرنے نہیں دوں گا، بلکہ جب وہ گرنے والا ہوگا میں اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اٹھاؤں گا اور اپنی گود مبارک میں لے لوں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت تک پہنچا دوں گا. اب آخری سوال یہ کہ امتی کون؟ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. آپ کا بھی یہ دعویٰ کہ میں میرے نبی کا امتی ہوں، میرا بھی یہ دعویٰ کہ میں میرے نبی کا امتی. لیکن امتی کون؟ علماء نے لکھا ہے من یتبع سیرتی و صورتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زندگی اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق ہیں اور جس کی صورت اللہ کے نبی کی صورت کے مطابق ہیں، وہ امتی ہیں. اور امتی ہیں تو ہمارے نبی نے فرمایا وہ جہنم میں نہیں گرے گا بلکہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت تک پہنچاؤں گا. تو میرے پیارو امتی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ ہمارے نبی کی زندگی کو اپنانا چاہیے کہ نہیں اپنانا چاہیے؟ ہمارے اخلاق درست ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ ہمارا ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے. حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کا ہم پورا اہتمام کریں اور حقوق اللہ کا بھی پورا اہتمام کریں. لیکن میرے بھائیوں، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، پاکیزہ زندگی، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے ہماری رہبری کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اور ہمیں سیدھا راستہ بتلایا. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے وعدہ بھی فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ پاک اسے ایسی کامیابی سے سرفراز فرمائیں گے جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. اللہ پاک اسے ایسی کامیابی نصیب فرمائیں گے جس کے بعد اسے کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا. اور دو جہاں کی کامیابی گھر تجھے درکار ہے. ہم دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں. دو جہاں کی کامیابی گھر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم اپنی مرضی والی زندگی گزاریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ محمد کے طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا
یعنی اپنی منمانی زندگی گزارے گا، اپنی مرضی کے موافق زندگی گزارے گا، محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی راستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ اللہ ہم سب کو منزل مقصود نصیب فرمائے گا۔ کب؟ جب ہم سچے امتی بن جائے۔ تو امتی بننا چاہتے بولو، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی قربانی نہیں جو صحابہ کرام نے دی ہیں۔ ہمارے نبی نے ہم کو امت بنایا، ایک بنایا، نیک بنایا۔ ہم بھی ایک بننا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اعمال میں نور پیدا کرنا چاہتے ہیں، اخلاق کو درست کرنا چاہتے ہیں، علم دین کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو کوئی لمبی چوڑی قربانی نہیں دینی جو قربانی صحابہ کرام نے دی ہیں۔ صحابہ کرام نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا، ان کے سامنے تو ہر وقت آخرت رہتی تھی، ان کے سامنے تو ہر وقت آخرت کا منظر رہتا تھا۔ ہمیں تو اپنی مختصر سی زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ان گناہوں سے بولو اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اور آئندہ زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کے لیے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں درکار ہے۔ دنیا بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی، تو بولو دین بغیر محنت کے حاصل ہوگا۔ حالانکہ دنیا تو بقدر مقدر، جیسے بھی اثر میں سنایا نا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی آدمی محنت کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، لیکن جتنی مقدر میں ہیں اتنی ہی ملنے والی ہے۔ لیکن دین بقدر مشقت ہیں، آخرت بنے گی مشقت۔ جتنی ہم دنیا کی زندگی میں تکلیف اٹھائیں گے اتنا اللہ پاک ہماری آخرت کو سنوارے گا۔ تو بتاؤ آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا بھی بہتر سے بہتر، جس کی آخرت سنور گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی انشاءاللہ۔ دنیا اور آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کون کون اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے 4 ماہ کے لیے تیار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ۔